تیرا جسم کے اندر روح بھی میری، تیرا جسم بھی میرا، تو لو جانور لایا وہ بھی میرا، تیرا ہاتھ میں پیسہ ہے روزی بھی میری، سب کچھ تو رب کا ہے، انسان بھی رب کا ہے، جسم بھی رب کا ہے، روح بھی رب کی ہے، جی روزی پیسے بھی اس کے ہیں، جو جناب لے گا وہ بھی اس کا ہے، اب تو میری راہ میں کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ تو میرا ہے۔ تو فرماتا مولا تو راضی کیسے ہوگا؟ تیری نیت میں ہوں گا، کیسے ہوں گا؟ تیری نیت ہوگی کہ مولا تیرے خاطر کرتا ہوں، تو نے اتنا بول دیا یا وعدہ کرتا ہوں اس کا ٹیپا گرنے کے پہلے قبولت میں کروں گا۔ یہ قربانی والا کا معاملہ ہے، نیت کا خیال ہے، اور نیت پہ وہ اجماتا بھی ہے، تو کیسے کو اجماتا ہے؟ نیت پہ اجماتا ہے اور مومنوں کو اجماتا ہے۔ میں کس کو اجماتا؟ مسلمان تو ہے ہی، اور مسلمانوں کے اندر جو لقب دیا ہے وہ مطلب لقب ہے مومن، مومنوں کو اجماتا ہے، سب کو نہیں اجماتا۔ کیا نہیں کرتا؟ سب کو کبھی نہیں اجماتا، وہ صرف مومنوں کو اجماتا ہے، اور مومنوں کی اجمائی، مومنوں کی شہادت، مومنوں کی قربانی اللہ اکبر، اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہے جو جناور سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ جناور ہر سال لاتے بدلاتا ہے، کیا بات ہے، جناور ہر سال بدلاتا ہے، آج رقم زیادہ ہے تو لاکھ والا لایا، وائٹ کلر کا تھا، اگلے سال براؤن کلر کا تھا، کبھی سفید لایا، کبھی بکرا لایا، کبھی گھیٹا لایا، بھائی کبھی پہاڑا لایا تو کبھی گائے لایا۔ کیا ہے؟ ہر سال قربانی کرتا ہوں۔ ارے واہ بھائی واہ، اللہ کی راہ میں اللہ راضی، برحق اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے میں مومنوں سے الگ راضی ہوتا ہوں۔ کیا؟ ملوں کے کام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اگر یہ بیان کو میں کھولنے جاتا ہوں تو ملا کتاب ڈھونڈتا ہے، کیا ڈھونڈتا؟ کتاب میں لکھا ہے۔ اگر کتاب میں یہ سب لکھیلا ہوتا تو مومن کو مومن بولتا کیسے؟ اور نبی ہونے کے بعد نبی کو کاٹنے جا رہا ہے، اور نبی ہونے کے بعد نبی کو خوش کرنے کا کہہ رہا ہے، نبی کو نبی سے کٹوا رہا ہے، اور اب ہے باپ کو بیٹے سے کٹوا رہے ہیں ظاہرت میں، جلی بولتے، جلی اب جلی کے اندر باپ سے بیٹے کو کٹوا رہا، باطلان میں نبو ہے، دونوں کے بعد نبوت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، آپ بھی نبی۔ ازمائش کرتا ہے مولا، کیا کرتا ہے؟ ازمائش بولتے ہیں۔ یہ مولا جب ازمانے پہ اترتا ہے تو صرف مومنوں کو ازماتا ہے۔ یا ایھا الناس، تمہارا کام نہیں، یا الذین آمنو، تمہارا کام نہیں، مومنوں کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شہادت دینا مومن کا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینا اللہ کا کام ہے۔ ہمیں کیا امتحان دیا؟ دیکھیں کھول کے ہمارے آپ کو سنا کہ ہم نے کوئی امتحان دیا، دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تم اس سے راضی ہو جا۔ بھائی نبی ہے، راضی ہے تبھی تو نبی بنے۔ کیا بنے؟ نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے اور خلیل ہے، سب سے بہتر دوست ہے، نبی ہے، پھر اس کے اوپر یہ سب، ہاں امتحان میں اسی کا لیتا ہوں جس کا میں ہوتا ہوں وہ میرا ہوتا ہے، سب کا امتحان لینے تھوڑی بیٹھا ہوں، سب کا امتحان نہیں لوں گا۔ اللہ اسی سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اللہ کا ہے، اور اللہ اس کا ہے جو اللہ کا ہے، اور وہ اللہ کا ہے، ایسا اسی سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کیسا امتحان لیتا ہے؟ مومنوں کا امتحان لوں گا، کیسے؟ جب تک تو مومن مکمل نہیں ہو جاتے، یہ اللہ ایسا تیرے نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، یہ تو ہاتھ اٹھائے تمنا پوری کر دے گا۔ جی ہاں، تو کیا بات ہے؟ ہم چاہتے میں اسے اجمائے، فرشتوں نے کیا کر دیا؟ اجمانے کو کس سے اجمانا چاہا؟ آدم کو، بشر کو اجمانا چاہا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں، میں نے اجازت دی، وہ میرا رفیق ہے، اسے اجما کے دکھاؤ، وہ میرا دوست ہے، اسے اجما کے دکھاؤ۔ گئے اجمانے کے لیے، کیا کریں؟ گئے اجما کے دیکھو، اجمایا، کس کو اجمایا؟
وہ کہتا ہے میں صرف مالک کو مانتا ہوں، میرا دوست میرا اللہ ہے اور میں اللہ کو میں رکھتا ہوں، کیا کرا اجماؤ؟ فرشتے جا کے بولے مدد چاہیے، تکلیف میں دکھ رہا مدد چاہیے، میرے لیے رب کافی۔ کیا فرما دیا؟ بھوکا ہے، کھانے کا نہیں ہے، کیا ہوا بھائی؟ کھانے کا نہیں ملا، پانی بھی نہیں ہے، آجو باجو انگار کے لوہے اٹھ رہے ہیں، بیچ میں رکھ دیا، آجو باجو انگار ہے، بیچ میں بیٹھا ہوا بندہ، اور بولے کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں، مدد چاہیے؟ نہیں، اللہ کافی ہے۔ کیا آپ سے بچا لوں؟ تو کیوں بچائے گا؟ اللہ کافی ہے۔ کیوں بھائی؟ بات سے بچانا، بچا لینا دینا تھا نا، نہیں بچانا نہیں، کیوں؟ اگر مجھ کو بچانا ہے تو میرا رب بچا لے گا۔ جب وہ آگ میں ڈلوا سکتا ہے تو آگ میں سے نکال بھی ہو سکتا ہے، جب بھوکا رکھ سکتا ہے تو کھانا بھی وہ دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے تو موت بھی وہی دیتا ہے۔ تو مجھے زندگی دے رکھی ہے ابراہیم بنا کر، تو آگ میں نمرود پھینکنے کے بعد بھی میں نہیں جلوں گا۔ اے فرشتوں جاؤ، مجھ کو تم سے مدد نہیں، مجھ کو مدد میرے مالک مولا کی چاہیے۔ یہ درخت میرے نبی دے رہے، کون دے رہے؟ میرے نبی فرماتے تھے، میں آپ کے سامنے کھڑی کر دیا ہوں، 15 سال سے چلا رہا کہ مدد اللہ کی، اور اللہ کی مدد جب مانگنے تلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں امتحانوں میں ڈالتا ہوں۔ ایسے امتحان میں کبھی انگار سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے۔ فرشتے مدد کے لیے آئے تھا، جواب نہیں دیا، کیا ان کو کہا تم جاؤ، میرا مالک کافی ہے، میرا مولا کافی ہے، میرا رب کافی ہے، وہ سب کرے گا۔ جب اپنے آپ انگار ہار چکی، نمرود ہار چکا، اپنا سب ٹھنڈا ہو گیا، بات ہوئی دونوں کے بیٹھک کی وغیرہ وغیرہ، مجھے جانا کہیں اور ہے، خالی ابراہیم علیہ السلام پہ رکنا نہیں۔ یہ مومن کون ہے؟ یہ مومن اللہ انگار کا نبی تھا، آپ تو اس کو حرام ہو گئی، بس گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا چاہتا ہوں؟ ہم کچھ اور ازمانا چاہتے ہیں، ازماؤ، جاؤ فرشتے ازماؤ۔ پھر فرشتوں نے گئے، کچھ فرشتے مل کر وہاں پر کیا خوب الفاظ بولا آپ نے، کعبہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے رہے اور نعرہ لگایا اللہ افضل کا۔ فرشتے نے نعرہ لگایا اللہ اکبر، ہر اتنا بولا، آپ کی چھوٹی جھپڑی ہوئی تھی، کچھ ریوڑ سے بکریوں کے، کچھ جھپڑی میں سے نکلے اور ایسے بھاگے کہ جیسے انسان کو کوئی خزانہ مل جائے اور سب لوٹ پاٹ ہونی والی اور 100 کے بیچ میں ایک چیز رکھی ہوئی رہا، اس کے ہاتھ میں لے لو۔ ایک مثال دیتا ہوں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنی کوٹری کے اندر سے اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں اور کہتے کون ہے جس نے میرے یار کا نام لیا؟ کیا بول دیا؟ کون ہے جس نے میرے یار کا نام لیا؟ تو جبریل علیہ السلام کھڑے تھے، جی حضرت میں نے لیا۔ اچھا ایک بار اور لینا، یہ تو میری مرضی سے تھا، اب تمہاری مرضی سے میں کیوں لوں نام؟ اور میں نام لوں بھی تو تمہارے پاس ایک کیا دینے کے لیے؟ تو فرمایا میں ہزاروں بکریوں کا مالک ہوں، اس میں سے میں تجھے 1000 دے دیتا ہوں، 500 دے دیتا ہوں، ایک مرتبہ اور بول۔ کیا بولنا چاہوں گا سمجھے؟ واقعی میں مت لینا، سوچو میں کیا بتاؤں، کل کے آج میں تم سے سب سوال پوچھا جائے گا کبھی۔ ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی اللہ اکبر، بولتے ایک مرتبہ اور بولنا، کیوں؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر بولتا نہیں آ رہا تھا، آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر بولنا آتا ہے، لیکن وہ چاہتے کہ میرے یار کا نام کوئی اور لے اور میں سنوں۔ تو فرمایا تم دینے کے لیے کیا دو گے؟ ایک مرتبہ اللہ اکبر بولنے کا ہدیہ نذرانہ 1000 بکری دے رہے ہیں۔ بول دیا اللہ اکبر ہے، پھر کچھ اچھا ایک پھر اور بولنا، اب کیا تھوڑی سی اور بکریاں پڑی، یہ بھی سب لے جا، پھر بول دیا بکریاں بھی دے دی۔ اب بچہ کیا دینے کے لیے؟ جبریل بولتا اب جاؤں، نہیں ایک مرتبہ اب بچہ ہی کیا ہے؟ ابراہیم جو تیرے پاس جو دے گا، جبریل بولتا بچہ کیا ہے جو دو گے تم؟ یہ بکریاں اتنی ساری تم لے کے کہاں جاؤ گے؟ بولے تو میری ہوگی، کچھ بھی کرو، کچھ چلانے والا کوئی کاریگر چاہیے نا، مجبور۔ ہاں ایک مرتبہ بولتے اس کی مجوری میں کروں گا، حد پار کر دی۔ یہ مومنوں کا کام ہے،
مسلمانوں کا جگہ بھی کام نہیں بھائی کو سمجھنا کتنا یارانہ ہوگا اس رب میں. اس ابراہیم علیہ السلام نے حق ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام. جب نبی کا باپ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو فخر کرے کہ ابراہیم علیہ السلام میرا باپ ہے, میرا آقا محمد نے فرمایا میرا نبی ایسا, ان کا دادا بھی ایسا, ان کا باپ بھی ایسا. کہ اللہ اکبر کا نام کوئی اور لے اور راہ خدا میں سپاڑ دے, جبکہ اللہ نے حکم بھی نہیں دیا کہ میرا نام لے تو بکریاں دے دینا, میرا نام لے تو دوسری بکری دینا, میرا نام لے تو خود مجوری بھی چلے جانا. نہیں بولا بولا اللہ نے نہیں بولا. انہوں نے اپنی محبت میں بولا کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتا اللہ میں تو اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی تیرا نام بھی لے لے تو اس پر فدا میں ہو جاتا ہوں, اس کو سب کچھ دینے تیار ہو جاتا ہوں, واحد ایک کے کہ تیرے نام کو کوئی نہ, مجھ سے میرے دل میں سے تیرا نام کوئی نہ چرائے, اس کے سوا میں سب کچھ دینے تیار ہوں. آئے ہائے کیا ابراہیم علیہ السلام آج اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں اللہ کی راہ میں قربانی کرو. یہاں تو اللہ بولتا قربانی کرو, بانٹو میرے تمہاری دولت میں سے کچھ دو, لیکن یہاں تو ابراہیم کو بولا بھی نہیں پھر بھی دے دیا. کیا دیا یہاں اللہ ہمارے تمہارے پاس ہو تو دو, پیسہ مال ہے ہاں ہے. یہاں ابراہیم کو پوچھا ابراہیم نے تمہارے پاس کیا تھا, میں پہلے بھی اس کا تھا آج بھی اس کا ہوں, یہ مال بھی پہلے اس کا تھا آج بھی اس کا ہے. بکریاں کس کی تھی, رب کی دی ہوئی. نام کس کا لیا, رب کا نام, رب کے خاطر, رب کا مال ربی میں لگایا, رب کا مال رب کے نام کے پیچھے لگایا, اور رب والے بندے کو دیا. مانگنے والا بھی رب کا, امانت بھی رب کی, اور دینے والا بھی رب کا. پھر خلیل نہ بنے گا تو کیا بنے گا, وہ نبی رسول نہ ہوگا تو کیا ہوگا. وہ اجماعی سب سے چھین لیا پھر بھی نہیں آیا, نہیں اللہ اور اجماع. پھر اللہ نے فرمایا جب قربانی کر. اسماعیل کس کو یہ سب حکم دیے, اتنا راضی ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تکلیف. تکلیف کیا بولا میں نے, تکلیف. جب تکلیف ہوتی ہے نا, تکلیف وہی رب نے فرمایا میں اس کے قریب, تکلیف میں ہی اس کے قریب ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اس کی دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کی حاجتیں کم کرتا ہوں تو یہ کس کو پکارتا ہے, اپنے مالک کو پکارتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. اللہ کی اجماع اسی تکلیف میں ہوتی ہے کہ تکلیف کے اندر یہ کسے پکارتا ہے. دوست کا کھانا چھین لیتا ہوں, اس کی اولاد کو مارتا ہوں, اس کے بچوں کو مارتا ہوں, اس کی روزی چھین لیتا ہوں, اب دیکھتا ہوں کسے پکارتا ہے. تو بندہ کیا چاہتا ہے کہ میری روزی کون دے سکتا ہے, میری بیماری کو دور کون کر سکتا ہے, میرے مسئلے مسئلہ کو حل کون کر سکتا ہے. وہ بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے, ڈھونڈنے مت جا, اور رب تیرے پاس میں ہے. اور رب ہے جو سب کچھ دیتا ہے, لیتا بھی وہی ہے, دیتا بھی وہی ہے. رب کو یاد کر کے رب نے تکلیف دی, رب ہٹائے گا. رب نے زندگی دی, موت بھی وہ دے گا. رب نے پیٹ دیا, کھانا بھی وہی دے گا. جب ماں کے پیٹ میں کھلا تو یہاں پہ بھی کھلائے گا. رب کو بھول چکا, کیا ہو گیا, رب کو بھول گئے کہ رب کس کا ہے. ارے مان لے احسان, تیرے کو ایک نسبت مل چکی ہے. اے بندے خلق کل انسان یا الذین, مان تجھے پتا نہیں کہ رب کون ہے. ارے جس کو تو رب بولتا ہے, جس کو تو اللہ بولتا ہے, ارے موقع دیا اللہ نے اللہ بولنے کا, رب بولنے کا رب کو کہ مجھ کو رب مان, مجھ کو اللہ مان, کیونکہ جس کو تو نبی مانتا ہے اس کا بھی اللہ میں اور رب بھی اس کا ہوں. ارے جس کو محمد بولتا ہے اس کا رب بھی ہے, جو تیرا رب ہے. وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے, وہ تیرا اللہ ہے, وہ مجھ کا مالک اور تیرا مالک ہے. یہاں میں نے کسی کو الگ نہیں بنایا, نبی کا مالک بھی اس رب کو بنایا اور ایک عام امتی کا مالک بھی اس رب کو بنایا. مانگنے کا طریقہ دونوں کو ہی کرنا ہے. ایک امتحان میں جاتا ہے, ایک وسیلے سے امتحان میں آتا ہے. کون ہے ہمارا رب؟ ہمارا رب وہ ہے جو محمد کا رب ہے. ہمارا مالک کون ہے؟ وہ مالک ہے جو محمد کا مالک ہے. تب پوچھے اس محمد کے مالک نے کیا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ایسی شے باقی نہیں جہاں رب موجود نہ ہو, اور کوئی چیز ایسی بنی نہیں جو رب کی نہ ہو. ہر چیز رب کی ہے, ہمارا ہے کیا.
صحابہ اکراموں پہ آیتیں نازل ہوتی تو فرماتے صحابہ خوش ہے، صحابہ اکراموں اتنے خوش نہ ہو، ابھی تم کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں پہ کیا بیتی تھی. تم تو صحابہ بن گئے، مسلمان بن کے خوشی منا لی کہ جنت مل جائے گی، برحق جنت ہو جائے گی. وہ نبی کا ساتھ تمہارا ہاتھ میں، کوئی شک نہیں، ہو جائے گی جنت. لیکن تم پہ وہ تکلیفیں نہیں بھی تھی جو میں نے پہلے والے پہ گزاری ہے. کیا کریے؟ پہلے والے پہ گزاری. کیسی تکلیف بتائی؟ دیکھو ان کے وقت کے نبی کیسے تھے. کیا تھے؟ وہ نبی کیسے تھے؟ اللہ کی محبت میں جلتے. کیا کرتے؟ ابراہیم نے آگ میں جلا، اللہ کی محبت میں جلا. مجھ کو کوئی بولے یہ آگ بجھا دوں، اس آگ میں سے نکال دوں، تو رب بولے. فرشتے تو بول ہی رہے تھے ہم بجھا دے، ہم نکال دے. نہیں، مجھ کو میرا رب بولے. اگر تو رب بن کر آیا ہے اور میرا حق پہ رب ہے، پوری کھانے بنانے والا، تو نکال دے. میں تو فرشتہ ہوں، ہٹ جا. پانی کا فرشتہ ہوں، ہٹ جا. ہوا کا فرشتہ ہوں، ہٹ جا. پانی چھاٹنے بھی آئے، پہاڑ کے فرشتہ، ان لوگ کو مارنے والے بھی فرشتہ ہے انسانوں کو. نہیں، میں تو اسی کو مانوں گا جو میرا مالک ہے، وہ جو بولے گا وہ حکم ہے. سچ پڑی مالک کس کو بولتے ہیں؟ یہ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں کہ جب لیتے ہیں تو اسی سے لیتے ہیں، اور دیتے ہیں تو اسی کے لیے ہی دیتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں دیتے. کسی کو دینا بھی ہے تو اس کے خاطر، اور لینا بھی ہے تو اسی سے لیتے ہیں. یہ اجمائی سے، مومنوں کے اجمائی. قرآن میں ان کو مومن بتایا گیا. یعقوب علیہ السلام، دیکھیں ان سے کیا ہے. اللہ کی محبت کیا ہے؟ جلنا. محبت کا مطلب کیا ہے؟ جلنا. دنیا میں فنا ہونا، دنیا میں فنا ہونا، دنیا کے باہر جانے کے بعد فنا نہ ہونا. بالکل میں کیا بولنا چاہتا ہوں یار، پڑ رہا ہے دنیا میں فنا ہونا. کیا فنا ہونا ہے؟ دنیا میں فنا ہونا. یہاں حیات دنیا، یہ یہاں فنا ہونے کی جگہ ہے. اگر یہاں فنا ہو گیا تو قبر میں بقا رہ جائے گا، آخر میں بقا رہ جائے گا، ورنہ فنا ہو جائے گا. وہاں کوئی پوچھنا سپورٹ کرنے والا نہ ہوگا، کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہوگا. لیکن یہاں تو نے فنا ہو گیا تو قبر کے اندر جانے کے بعد کئیوں کو پیش بھی پہنچائے گا، اور قیامت میں اٹھنے کے بعد تو لوگوں کو لے کر جنت کے ساتھ جائے گا. تجھے کوئی کیا سپورٹ کرے، تو دنیا کا سپورٹ بن جائے گا. کبھی کھاجا بن کر آیا، کبھی گوشت بن کر آیا، اور اس زمانے کے پہلے بھی کھاجا گوشت بن چکا ہے. ہاں، لیکن سب نے اللہ کے عشق میں جلے. کیا جلے؟ اللہ کے عشق میں تڑپتے تھے رب کو دیکھنے کے لیے، رب کو دیکھنے کے تڑپتے تھے. علم ترانی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. ہاں یقیناً موسیٰ علیہ السلام کیسے دیکھتے. عالم کتاب کھولتا تھا، بولتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور کے پہاڑ کو پہ بجلی گری، بجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نبی کون ہے رحمت اللہ کی دیکھ کر بے ہوش ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ کیا دیکھا جو بے ہوش ہو گیا؟ موسیٰ کیا دیکھا جو بے ہوش ہو گیا؟ فرمایا اللہ نے کہ مجھ کو روبرو نہ دیکھا، میں نے آئینہ رکھا، میرا دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. اللہ کا آئینہ تھا جو بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا. لیکن نبی رسول ہے، وہ کبھی بے ہوش نہیں ہو سکتا، وہ نوری ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وعدہ ہے تجھ سے میں دکھوں گا، دیکھ تجھے میں دکھایا، لیکن ایک بندہ ہوگا جو مجھ کو روبرو دیکھے گا، محمد مصطفیٰ. لیکن طلب مولا تجھے دیکھوں گا، 9 مرتبہ وقت مولا تجھے دیکھوں گا. جب دکھے گا 7 چھٹے آسمان پہ کھڑے رہنا، جب میرا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اور جو 50 وقت کی نماز کا بہانہ بناؤں گا تو اسے 5 کر کے کم کرانا. وہ بات تھی. لیکن یہ طلب کیا ہے؟ محبت. موسیٰ میں کیا طلب تھی؟ اللہ کو دیکھنا ہے. دیکھوں گا تو بہت مزہ آئے گی. سنتا ہوں تو کرتا ہوں سامنے آتا ہے، دیکھوں گا تو کیسی مزہ آئے گی. اللہ کو تکنے کی فکر، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کی آواز سننی ہے. کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کو تکنا ہے، اللہ کی آواز. بھائی یہ عاشق تھے، اپنے آپ کو دنیا میں فنا کرنے والے تھے. نبی ہے، رسول ہے، لیکن رب بولے اتنا ہی کرتے تھے. رب کے سامنے کبھی چوپڑیاں کھول کے نہیں بیٹھتے تھے. بالکل. آج جو ملے کو ذرا بول دیا جائے تو حجم ہی نہ ہو. ارے بجلی گری تھی، بے ہوش ہو گیا. بجلی گرنے سے کوئی بے ہوش ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے. کسی انسان میں بجلی گرے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا.
بے ہوش نہیں ہوگا. وہ بے ہوش کیسے ہوا کہ وہ چمک کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اتنے رحمت میں آ گئے, وجد میں گئے اور فرمایا مولا یہ تو آئینہ دکھایا ہے, یہ تو آئینہ دکھایا ہے, تیرا سین پورا کب دکھائے گا؟ تو فرمایا تھا جب میرا محمد مصطفیٰ آئے گا. عشق کرنے والا جب دیکھا یہ عشق بڑھ گیا تو عورت لے کر آئے اور لوگوں کو بانٹنا چالو کرا, علم بانٹو, یہ لو, سب کو دینا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طلب بڑھ گئی. ابھی تک تو سنتا تھا, اب تو آئینہ دیکھ کر آ رہا ہوں. تم طلب بڑھاؤ, دیکھو رب سامنے کیسے آتا ہے. یہ اللہ کی خاطر آپ نے کئی گاؤں کے گاؤں بدل دی, ادھر سے تجارت, کبھی دوسری تجارت, کبھی یہ تکلیف کی کوئی تکلیف. ایسا بھی دن آئے کہ بچپن میں اپنی ماں سے جدا ہو گئے. کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہے, یہ اللہ کے عاشق. کون ہے؟ مومن بندے ہیں, چاہتے ہم تو نبی ہے, بھائی ہو گیا ہمارا رمضان تیرا رمضان نہیں. اللہ تو راضی کس ہوتا؟ فرما میری مخلوق, بالکل تجھے میں نے جب رسول النبی بنایا تب تو صرف میرے خاطر میرا حکم مانتا ہوں. کیا چلے؟ میرا حکم مانتا. ذرا خیر پھر اس سے گزرا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ عاشقوں سے محبت کرتا ہے, عاشقوں سے محبت کرتا ہے, اور جب موسیٰ عشق میں چلا کہ اللہ تجھے دیکھ کے میں راضی ہو گیا. دھیان رکھنا کیا الفاظ بولا, آج اللہ تیرا آئینے کو دیکھ کر میں راضی ہو گیا, وجدے میں آیا, بے ہوش ہو گیا. اب مجھے فکر ہے کہ میں اور دیکھوں. تو فرماتا اب اس کے لیے تو جا, میرا ایک حکم اور مان. کیا مان؟ اب میرے سچوں کے ساتھ تو سچا ہے اور میرے سچوں کے ساتھ ہو جا. میں تو سچا ہوں, نبی ہوں, ہاں, تب میرے سچے کے پاس جا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس سچے کے پاس جا. بھائی نبی ہو کے ایک سچے کے پاس جا. سچا کون ہے؟ سچے کا مطلب صدیق, صدیق کا مطلب سچا بولنے والا. بھائی ایک جگہ دیکھا تھا فقیر بیٹھا ہے. کیا ہے؟ فقیر بیٹھا ہے, پانی کے پاس بیٹھا ہے, پانی کر دیا. فقیر کیا کر رہا ہے؟ بھائی فقیر بیٹھا ہے, صرف وضو کر رہا ہے. فقیر نے وضو کرا پانی کا, تو پانی کے قطرے جو گرتے تھے موت سے مچھلیاں زندگی ہو گئی. مردہ مچھلی زندگی ہو گئی. کون تھا؟ نبی کے ہاتھ میں مچھلی زندگی ہونی چاہیے کہ ایک ولی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ بڑا تو نبی ہے, ولی تو نہیں ہے. نبی ایک کھا چکا, ایک کو کھانے کے لیے رکھی ہے, بولے کھاؤں گا, دیکھ بھی دیا بازو میں پر زندہ نہ ہوا. لیکن ولی کے پاس جب گاڑی نکلتی ہے اور مچھی مری نکلتی ہے تو زندگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ فرق اتنا ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نبوت کا اعلان پیٹ کر دے کر امت کو بنا رہے تھے, اور امت کو بتا رہے تھے کہ رب یہ ہے, رب یہ ہے, رب یہ ہے. ان کو دین پھیلانے کے لیے چنا گیا تھا, اور یہاں پہ فقیر بنا کر رکھا تھا اللہ نے کہ ایسے بندے بھی ہم نے مجھ کو چاہنے والے موسیٰ کہ اگر ان کے پاس سے مردہ نکل جائے زندہ ہو جائے گا. اگر مان لے اگر کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن جو عذاب میں ہوگا وہ اس کے پاس کھڑا ہوگا, اس کو کیسے چھو سکتا ہے؟ اس کو چھو نہیں سکتا. فقیروں کا درجہ اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے, اتنا راضی رکھا ہے, اتنا راضی رکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا صرف میں ہی جانتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں. اگر وہ ہاتھ اٹھا لے تو آسمانوں کو نیچے لا دے, وہ ہاتھ اٹھا لے پہاڑ بھیگی کر دے. کب کرتا ہے اللہ؟ جب اللہ کو لیے وہ اپنی پناہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پناہی. بھائی اتنے برسوں ہو گئے پانی نہیں ملتا, ارے بھائی پانی اس کے لیے نہیں ملتا ہے, اس کے لیے نہیں مطلب, اور اللہ کی یاد میں فنا ہے. کیا کی یاد میں؟ اللہ کی یاد میں. ایوب علیہ السلام کو دیکھے, ان کی عورت بولتی ہے ایوب علیہ السلام کافی دن گزر گئے, برسوں نکل گئے, دھن دولت سب چلی گئی, رات پاٹھا چلے گیا, کیڑے بدن میں پڑ گئے. اب تو تمہارے منہ سے کیڑے کی جھڑنے کی تکلیف ہوتی کہ منہ سے کیڑے نہ نکل جائے باہر, پیروں میں سے نکلتے ہو. کیا میں سے نکل رہا ہے؟ پیروں میں سے کیڑے نکلتے ہو گئے. اب تو تمہارے بدن کے اندر چلتے دکھتے ہو گئے. اب تو زبان میں کیڑے پڑ گئے. کہاں کیڑے پڑ گئے؟ کہاں پڑ گئے؟ پھر سے بول بھائی, زبان کے اندر کیڑے پڑ گئے تو بھی آپ خاموش. کیا ہے؟ خاموش. عورت بولتی ہے اب تو بستی والوں نے کھانا دینا بھی انکار کر دیا کہ ایوب کو مت لایا کر, اس کے بدن میں سے بدبو آتی ہے. ایوب علیہ السلام ایک بازو محلے کو چھوڑ کر بیٹھے ہوتے,
ان کی عورت منگ کے جاتی لاگے کھلاتی, بدن میں کیڑے پڑ گئے, خاموش بیٹھے, صبح شام مسکراتے. کتنے ٹائم مسکراتے؟ 2 ٹائم مسکراتے, اور آنسو کے ساتھ مسکراتے, آنسو کے ساتھ مسکراتے. ان کی عورت دیکھتی, بولتی ہے ایوب علیہ السلام کیا تھے بدن میں کیڑے ہو گئے, پرو ہو گئے, اب اللہ سے نبیوں کے مانگتے کیوں نہیں ہو؟ کیا بول دیا؟ اللہ سے دعا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ تو فرمایا تو کیا جانے اس کے نچائے جس کو یار وہ پھر ناچے بیچ بجا. تو کیا جانے کہ رب کیا اس کے کیا کہ تو میرا خیال رکھتی ہے کہ میں کھانے کا لاؤں اور خود بھی کھاتی مجھے بھی کھلاتی ہے. میں تیرا نبی ہوں, تیرا آدمی ہوں, دعا نا, نبی بھی ہے اور عورت آدمی بھی ہے, تو پورا کر دیتی ہوں. وقت پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا, اب برا وقت ہے ان کو کیوں چھوڑ دوں؟ تو جب میرے پاس بھی دھن دولت تھی تب بھی رب سے محبت کرتا تھا. آج سب اللہ نے لے بھی لی, تندرستی تھی جب بھی اللہ کی بندگی کرتا تھا. آج کیڑے بدن میں پاڑ دیے تب بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں. مولا نے اس وقت ہی مجھ سے بات کرتا تھا, لیکن ایسی بات اس وقت ہی اس کے نہ بول کیا چاہتا ہے یوسف, کیا چاہتا ہے, کیا چاہتا ہے ایوب, پوچھتا تھا اور میں مانگتا دیتا تھا. آج اللہ فرماتا ہے اے ایوب تیرا حال کیا ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ تیرا حال کیا ہے؟ وہ حال میرا پوچھتا ہے, وہ حال کی بات میں وزن ہوتا ہے, میں پورا درد بھول جاتا ہوں. بدن میں کیڑے پاڑ دینا, کس کے پاڑ دیے؟ ایوب علیہ السلام. اللہ کے رسول ہے, وہ اللہ کا رسول ہے, اللہ کی بندگی کرتا, اللہ کی تعریف کرتا, اللہ اللہ کرتا, اس کے اندر خوشبو آنی چاہیے, بدبو آ رہی ہے, اس کے تندرستی ہونی چاہیے, کیڑے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد دھن دولت ہونا چاہیے, بھائی اس کو باہر نکال کے بھیکیلا مانگلا کھا رہا ہے, مانگیلا کھا رہا ہے, کیڑے پڑ گئے, بدبو آ گئی, کیڑے پڑ گئے, مال دولت سب چھین لیا, کوئی جاگیر نہیں. کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. اللہ کی عبادت سے سب کچھ ملتا ہے. عالم لکھتا ہے, کیا لکھتا ہے؟ سب کچھ ملتا ہے. کیا لکھتا ہے بھائی؟ لکھتا ہے نا مولوی. کیا بولتا ہے مولوی؟ اللہ کی عبادت کرو یہ ملے گی, اللہ کی عبادت کرو یہ ملے گا, اللہ کی عبادت کرو روزی ملے گی. ہاں رے بھائی ملے گی, تیری کتاب نے صحیح بولا, ہم نے بھی کہا نہ بولا ہے, اور ملے کو برابر بولنا کہ یہ قربانی کرنے کی نیت کرتا ہے تو قربانی نور بن کر قبر میں چھا جائے گا. قربانی کرتا ہے, قربانی نور بن کر چھا جائے گا. نماز پڑھتا ہے, قربانی نور بن کر چھا جائے گا. صدقہ خیرات کرتا ہے, نور بن کر چھا جائے گا. قبر میں نور ہوگا, سخاوت کا جھنڈا نہیں. نور تو بن جائے گا, سخاوت نہیں ہوگی. تو سخاوت کس سے ہوگی؟ تو فرما گیا جس سے تو نے محبت کری ہوگی. بالکل بھائی تو نے محبت کس سے کری؟ تو فرما گیا عورت سے. تو عورت تو پہلے خطرے میں ہے, سونا چاندی پہلے خطرے میں ہے, گھر بار پہلے خطرے میں ہے. تو کس سے محبت کری؟ محمد سے. اب آزاد ہو جائے گا. صرف محمد کی محبت سے ہی آزاد ہو سکتا ہے. باقی قربانی ہو, سب کا خیرات, فطرہ ہو, زکات ہو اور علم عمل ہو, سب کے سب نور بن کر قبر میں آ سکتا ہے. سخاوت نہیں کر سکتا. سخاوت اسی سے ہوتی ہے جو رب کو رب مانتا ہو اور مالک کو مالک مانتا ہو, اور اس مالک کے خاطر اپنی زندگی کو دنیا میں فنا کرتا ہو. رب اسی کی مانتا ہے جو فنا کرتا ہو. جس نے دنیا میں سب فنا کر دیا ہو وہ زندہ بھی رکھواتا ہے, وہ سخاوت بھی کرواتا ہے, وہ جنت بھی دلواتا ہے, وہ جہنم سے آزاد بھی کرواتا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ولی مچھی کو زندگی کر سکتا ہے, کلیلی کو. میرا نبی کونین جن جگہ کھڑے ہو جائے تو آزاد بتا دیتا ہے. بڑی صلی اللہ علیہ نبی والا علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ نبی والا علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ نبی والا علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ نبی. تکنے کا مزہ, دیکھنے کا مزہ اسی کو آتا ہے جس نے کبھی دیکھنے کی تمنا کری ہو. کیا وہ زیتون, ابھی میں بول دوں تم لوگ نے زیتون کھایا ہے؟ نام سنا نا؟ کیا سنا؟ زیتون سنا نا بھائی. زیتون میرے پاس ڈگلا پڑے رہتے لگی زیتون کا بغداد کے اندر. زیتون صبح میں ناشتے میں زیتون ہی ملتا ہے. زیتون بغداد میں گیا تھا, 2 سال کی بارگاہ میں ٹکڑے بھلے رہتے, اس کے اٹھا کھانا کھاؤ. باغ والے پکڑ میں بھی کھلاتے, ایسے بھی دیتے.
जैतून। अब मैं तुमको जैतून का स्वाद कैसे बताऊं? खाया तो नहीं है। नाम तो सुन लिया ना तुम लोग ने मेरे से, जैतून। हाँ जैतून मैंने खाया है, तुमने तो खाया नहीं। अब बता स्वाद कैसा है? जैतून सुना, मैंने भी सुना, तूने भी सुना। अब बता जैतून होता कैसा है, कितने कलर का होता है और कैसा होता है? बाबा नाम तो सुना है अलीम साहब जैतून का, पर कैसा बराबर स्वाद ही नहीं मालूम है। आई समझ में? तो पूछते हैं कुरान से, ए मौला बता तकना क्या होता है, उस जैतून का मसला क्या है? आज मैंने जो जैतून बोला उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें ताकत नहीं सवाल कर ले, इसके लिए मैं सवाल ही मैं करता हूँ, जवाब भी तुम्हें देता हूँ। क्या है? बदनामी हो रही है। क्या हो रही है? देखो तकने का मतलब आज बता रहा हूँ। सूफी मैं पहले बार इरफान बोलूंगा आज मैं, सब काट पीट के, लेकिन तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत किसी से अल्लाह जाने है, तुम जानो, जगाने की कोशिश करो। बदनामी हो रही है, बेइज्जत कर रहे लोग कि कल एक गुलाम बिका था, कल एक गुलाम बिका था, घर ले जाने के बाद उस गुलाम के साथ गलत सलूक किया, ऐसी निकली, ऐसी औरत निकली, वहां पे मारती रही। यार किधर जाऊं जो जुलेखा को जुल्म से बचा ले। जुलेखा पे जुल्म कर लिया जुलेखा ने, इन्हीं कुंतु में नजराले भी, मैंने यूसुफ को घर पे लाए, उसके साथ मैंने गलत सलूक किया, तो मेरे को लोग ताना मारते हो गए कि कैसे लोग है, कैसी रानी है। खरीद के गुलाम गुलाई ने उस एक ही दिन में गुलाम से बिना दानत खराब कर ली, दानत खराब कर ली। जुलेखा की लोग औरतें बदनाम करने लगे। क्या करने लगे? माइंड में डांगर भाई, कुरान बोल रहा हूँ, मेरे कहानी नहीं बोल रहे हैं, कुरान की आयत है, मैं पूरा कुरान बदनामी कर रहे हैं। जुलेखा सोच रही, बाहर निकली, इधर उधर फांसे मारे, कौन ये हल करेगा? लोग मेरे से मुंह चढ़ा के बात कर रहे, ताने मार रहे, ताने मार रहे। मिल गया एक फकीर, क्या फकीर मिल गया, और बोलना फकीर मिल गया, जुलेखा बिट गई। अगर आलिम मिला होता, मुजाहरा करो, किताबें लाओ, फतवे लगाओ, कानून बताओ, मुजाहरा करो, इसका पहले बैठ के मीटिंग जमाओ, किसने क्या गुनाह करा, किसने क्या नहीं गुनाह करा, दलीलें बताएगा। क्या ये वहां लिखेला, ये फाना में लिखा है, ये यहाँ लिखेला। आलिम होता तो जुलेखा फंस जाती, लेकिन आलिम को अल्लाह ने राह दिखा दी फकीर की। अरे भिखारी की बारगाह में भेज दिया, वो भिखारी रब का था, और रब के भिखारी के पास तो रब ने, वो भिखारी ने फरमाया, ए जुलेखा घबराती क्यों है, ये तुझे ताना मारता है इसलिए कि तूने तक चुका है, इसने तका नहीं है। जुलेखा तूने तक चुका है। पॉइंट नोट करना, समझ आज में क्या बोलने जा रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगी जिंदगी निकल, नहीं बोल बात 7 जन्म का नहीं समझ पाओगे। तूने जुलेखा तक चुका है तो तू बदनामी सहन कर रही है, तू उठा रही है। इन्होंने नहीं तका है, राह बनाए थी कि ये भी तक ले। आ गई फकीर के कहने में, रब ने रहम कर दिया, भिखारी को भेजा रब का। उस फकीर ने बोला, जुलेखा बना ऐसा काम, तूने जो तका दे इनको, फिर देखते हैं कौन किस पर इल्जाम लगाता है। जब जुलेखा ने फरमाया, ए लोगों, राजा पास मेरे साथ एक गुनाह हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि इन औरतों को बुलाया जाए। औरतों को बुलाया, छुरी दी गई, सेब दिया गया, या फल हाथ में दिया गया, और यूसुफ के पैर में गिर गई। रूम में जाकर पैर में गिर गई और फरमाने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं गुस्ताख हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन दुनिया वाले ताना मार रहे, मैं जो तका इन्होंने नहीं तका। मैं चाहती हूँ उस रब को जिसको तुम मानते हो, उस रब की तुम मानते हो, उस रब की वास्ते तुम इस जगह से गुजरता हो। खाली गुजरना है, खाली गुजरना है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से मान लिया नबी का आशिक है और नबी का रफीक है, हर पर रहम करने वाला है, तो रहम करके माफ कर दिया। और जिसने बोला कहाँ से निकलना है, बस इन औरतों के पास से निकल जाना। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से निकले, उन्होंने को बोला भी नहीं था कि फल काटना, और फल छुरी हाथ में थी, यूसुफ को तकते ही अंगूठी उंगलियां सब काट लिया। क्या कर लिया? सब काट लिया। फरमाया क्या हुआ, ये बंदा कौन था? ये जुलेखा
کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ بالکل کیا کون کہتا ہے یہ؟ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ تو کون ہے یہ؟ فرمایا یہ تو اللہ کا معجزہ ہے اور کوئی فرشتہ ہے، جبکہ فرشتہ نہیں، وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ جب یوسف کا نور دیکھ کے عورتوں نے ایمان پھرا لیا، کیونکہ ایک نبی کا تکنا صحابی کے لیے، ایک نبی کو تکنا ولی کے لیے، ایک نبی کو تکنا اللہ کے خاطر بندے کے لیے اتنا نورانی ہے، اور رب کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ اور رب کیسا ہوگا؟ تو زلیخا نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، زلیخا نے جو تکا، یہ لوگوں جب نبی کو تک کے اپنا ہوش فاس کھول بیٹھی، تو جو مالک بن کر بیٹھا ہے اس کو دیکھ کے تیرا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ یہ عاشق لوگ ہیں۔ کون ہے؟ عاشق لوگ ہیں جو اللہ کے خاطر بندگی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے خاطر جیتے ہیں، اللہ کے خاطر ہی مرتے ہیں۔ روز شہید ہونے کی مزہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ روز شہید ہو، روز شہید ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو طرح کے شہید ہوں گے، ایک وہ ہوگا جو دین کے خاطر لڑکے شہید ہوگا، ایک وہ شہید ہوگا جو بستر پہ موت آئے گی شہید ہوگا۔ خدا درجہ ہوگا، بستر پہ موت آئے گی، وہ شہید گنائے گا۔ وہ کیسے گنائے گا؟ وہ دنیا کے اندر میرے دین کو پھیلاتے ہوں گے اور غفلت والوں سے لڑتے ہوں گے۔ اللہ سے عشق کرو، اللہ کے سوا کوئی پیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیر نہیں۔ یہ دنیا کے پیر مردی سب کو دور کرو، صرف واحد اللہ تو، تیرے سوا کوئی نہیں۔ محمد رسول ہمارا وسیلہ ہے، نبی کونین ہمارے آقا مولا ہے، اور ان کی اطاعت۔ آج جو اللہ کو ہم اللہ بولتے ہیں یہ بھی نبی کے خاطر ہے، کیونکہ میرے نبی کا اللہ ہے، میرے نبی کا مولا ہے، میرے نبی کا مالک ہے، تو ہمارا بھی سب مالک ہے۔ جو آقا کا ہوتا ہے وہ آقا سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایسا تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ قربانی کا مہینہ حج تمہارے پاس پڑا ہے 24 گھنٹے، اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کو بندر تم ایڈجسٹمنٹ کر لو، نہیں تو شہادت تو اسی کی گئی ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے تو غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، واحد اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ اگر غیر سے مانگنا ہوتا، اجازت دی گئی تھی ایک بھی جگہ پہ، تو یقیناً کسی صحابی کو رب کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان کے نبی، ان کے پیغمبر